اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ العصر 30ویں سپارے کی مختصر سورت، اپنے مضمون کے اعتبار سے جامع سورت۔ اللہ رب العالمین نے زمانے پر قسم اٹھائی ہے۔ والعصر قسم ہے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف مخلوقات کی قسم اٹھائی ہے۔ جب اللہ رب العالمین مخلوقات میں سے کسی بھی شے کی قسم اٹھاتا ہے تو وہاں مقصود اس شے کو دلیل اور گواہ کے طور پر، شہادت کے طور پر بیان کرنا ہوتا ہے کہ آگے جو بات کی جا رہی ہے اس پر گواہی یہ شے دے رہی ہے جس کو بطور قسم میں نے یہاں بیان کیا ہے۔ تو والعصر زمانہ کی قسم اٹھائی ہے، مطلب یہ ہے کہ زمانہ گواہ ہے، زمانہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، شہادت دے رہا ہے۔ کس بات کی؟ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں، نقصان میں ہے۔ ایک انسانوں کا قسم اٹھانا ہے۔ انسانوں کے لیے اللہ کے ماں سوا کسی اور نام پر قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، نہ والدین کے نام پر، نہ ہی کسی اور مخلوق کے نام پر۔ قسم صرف اللہ کے نام پر ہوگی، اس لیے کہ قسم میں مقصود تعظیم ہوتی ہے اور قسم میں مقصود اس کو گواہ بنانا ہوتا ہے۔ تو تعظیم کا مستحق ایک اللہ کی ذات ہے اور ہر شے پہ گواہ ایک اللہ ہے، دوسرا کوئی گواہ نہیں بن سکتا۔ تو مخلوق جو ہے اگر قسم اٹھائے گی وہ صرف اللہ کے نام پر، کعبے کے نام پر بھی قسم درست نہیں ہے، کسی اور نام پر درست نہیں ہے۔ البتہ قرآن مجید کو سامنے رکھ کر کے، اس پر ہاتھ رکھ کر کے قسم اٹھانا کہ میں اس قرآن کی قسم اٹھا رہا ہوں، یہ جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کی صفت ہے۔ تو اگرچہ یہ ہمارے سامنے مصحف موجود ہے، یہ تو مخلوق ہے، لیکن مقصود وہ قرآن ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ تو لہٰذا اس صورت میں تو جائز ہے کہ قرآن مجید پر قسم اٹھائی جائے، لیکن باقی مخلوقات کے پر قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ مخلوق یعنی انسان جو قسم اٹھاتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو یمین لغو کہتے ہیں، وہ قسم جو انسان تکیے کے اظہار تکلم جو ہوتا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ تکیہ کلام۔ تکیہ کلام کے طور پر انسان زبان سے نکال رہا ہوتا ہے، یعنی مقصود وہ قسم نہیں ہوتی ہے، بس وہ ایک عادت بن گئی ہے۔ آپ نے بعض دکانداروں کو دیکھا ہوگا تو وہ جو ہے وہ واللہ تاللہ باللہ، اللہ کی قسم، یہ بہت یعنی ذہن ان کا کہیں اور ہوگا، لیکن وہ قسم پہ قسم، قسم پہ قسم اٹھا رہے ہوں گے۔ اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔
اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسرا ہے یمین غموس، جھوٹی قسم اٹھانا ماضی کے بارے میں، ایک ایسی بات کہنا جو واقع نہیں ہوئی ہے، اور یہ کہتا ہے میری قسم ہے اللہ کی کہ یہ بات اس طرح ہو چکی ہے، حالانکہ نہیں ہوئی ہے۔ اس کو یمین غموس کہتے ہیں، جھوٹی قسم۔ جھوٹی قسم کا کفارہ نہیں ہے، یعنی کوئی عمل نہیں ہے، ہاں اس پر توبہ استغفار ہے کہ اس نے ایک جرم کیا ہے، ایک تو جھوٹ بولا اور دوسرا اللہ کا نام استعمال کیا، تو یہ بہت بڑا جرم کیا، گناہ کیا، لیکن اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے، توبہ استغفار ہے۔ تیسری قسم ہے یمین منعقدہ، مستقبل کے حوالے سے کوئی قسم اٹھا لی کہ میں یہ کام کروں گا یا یہ کام نہیں کروں گا، اس پر قسم اٹھا لی۔ تو جب قسم اٹھا لی تو اب یہ یمین منعقد ہو گئی، اس کی حفاظت اس کے لیے ضروری ہے۔ اب اگر یہ قسم جو اس نے اٹھائی ہے ایک ایسے کام کے حوالے سے ہے جو اپنے ذات کے اعتبار سے جائز کام ہے، گناہ نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی اس قسم کی حفاظت کرے گا، اس کو توڑے گا نہیں، اس لیے کہ اللہ کا نام، احترام اس کا اس پر لازم ہے، اس قسم کی حفاظت کرے گا۔ البتہ اگر گناہ کی قسم اٹھائی ہے تو گناہ کی قسم اٹھانے کی صورت میں یہ اپنے اس قسم کو توڑے گا اور اس کا کفارہ اس کو دینا ہوگا۔ مثلا قسم اٹھائی کہ میں شراب پیوں گا، تو اب جو ہے اس کو دلیل نہیں بنا سکتا کہ جی چونکہ میں نے قسم اٹھائی ہے لہٰذا قسم کی حفاظت ضروری ہے تو میں شراب پی لیتا ہوں، نہیں، شراب نہیں پیے گا، اپنی قسم توڑے گا۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، قسم ٹوٹنے کے نتیجے میں کفارہ جو لازم آئے گا وہ یہ ہے کہ 10 مساکین کو صبح اور شام وہ کھانا کھلائے گا، اور اس کا جو ہے متبادل یہ ہے کہ فدیے کی جتنی رقم ہوتی ہے ایک دن کی وہ 10 عدد کے حساب سے جو ہے وہ مسکینوں کو دے گا۔ جیسے آج کل فدیے کی رقم یا صدقہ فطر کی رقم 140 روپے ہے، تو 10 مسکینوں کا فدیہ 1400 روپے ہو جائیں گے۔ یہ 1400 روپے 10 مسکینوں کو الگ الگ دے گا، ایک مسکین کو نہیں دے گا کہ ایک ہی مسکین کو 10 دن کا دے دیا، وہ ایک دن کا شمار ہو جائے گا۔ 10 مسکینوں کو الگ الگ دے گا یا ایک مسکین کو 10 دن تک روزانہ دیتا رہے گا۔ اس طریقے سے الگ الگ یہ فدیہ جو ہے جائے گا۔ اور اگر یہ استطاعت نہیں رکھتا تو پھر 3 روزے لگاتار رکھے گا، اس میں وقفہ نہیں آئے گا، پیر منگل بدھ یا منگل بدھ جمعرات یا جمعہ ہفتہ اتوار کوئی سے بھی 3 دن ہو، لگاتار 3 دن روزے رکھے گا۔ اگر وہ فدیہ نہیں دے رہا ہے تو پھر یہ اس کا کفارہ ہے۔ تو یہ 3 قسمیں ہو گئی۔ یمین لغو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس پر کچھ نہیں ہے۔ یمین غموس جھوٹی گواہی، جھوٹی قسم، اس پر توبہ استغفار، اور یمین منعقدہ مستقبل کے حوالے سے، تو اس کی حفاظت کرے گا اور گناہ ہوئی تو توڑ دے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک شخص نے قسم اٹھا لی کہ میں شراب پیوں گا، اس قسم پر عمل کرنا لازم نہیں ہے بلکہ اس کی خلاف ورزی لازم ہے۔ لیکن اگر اس نے یہ کہا کہ میں شراب پیوں گا، کب پیے گا کوئی پتہ نہیں، مستقبل میں پیے گا، تو موت تک اس کے پاس وقت ہے۔
مرنے کے نتیجے میں اس نے شراب نہیں پی، موت واقع ہوگی، اب کفارہ لازم ہوگا۔ سمجھ رہے؟ کفارہ کب لازم ہوگا؟ موت کے بعد لازم ہوگا، اس لیے کہ اس سے پہلے وقت موجود ہے کہ کسی وقت بھی شراب پی سکتا ہے، تو لہٰذا موت کے بعد کفارہ دینا اس کو لازم ہوگا۔ وصیت کرے گا یہ کہ میں نے قسم اٹھائی تھی اور اس کی میں نے حفاظت کی ہے، توڑ دی، گویا کہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، میں مر جاؤں تو میرے مال میں سے یہ کفارہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ اس طرح جو ہے یہ کفارہ ادا ہوگا۔ یہ تو میں نے ضمناً قسم کے چند مسائل بیان کر دیے۔ اب آئیے اپنے سبق کی جانب۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، یعنی زمانہ گواہ ہے، شہادت دے رہا ہے۔ کس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ یعنی زمانہ، پچھلی تاریخ آپ دیکھ لیں، یہ انسانی تاریخ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ اس خسارے سے کون محفوظ ہے؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ نمبر 2، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے۔ نمبر 3، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، حق کی دعوت دیتے رہے۔ اور وتواصوا بالصبر، اور اس راہ میں جو مشکل آئے، پریشانی آئے، حق پر عمل کرنے کے نتیجے میں، حق پر قائم رہنے کے نتیجے میں، اس پر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے کہ انسان صبر کرے لیکن راستہ ترک نہ کرے۔ تو یہ وہ 4 چیزیں ہیں، ایمان، عمل صالح، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین، اس پر صبر۔ یہ 4 صفات جس انسان میں ہوں گی وہ انسان خسارے سے محفوظ ہوگا، اور جس میں یہ 4 صفات نہیں ہوں گی، قرآن اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ زمانہ اس پر گواہ ہے کہ ایسے تمام انسان خسارے میں ہیں جو ان 4 صفات سے خالی ہیں۔ اب تاریخ انسانی دیکھ لیں، آدم اور ابلیس میں انسانی تاریخ بتا رہی ہے کہ آدم کامیاب ہو گیا اور ابلیس ناکام ہو گیا۔ نوح اور اس کی قوم، نوح علیہ السلام کامیاب ہو گئے، ان کی قوم ناکام ہو گئی۔ ابراہیم اور نمرود، ابراہیم کامیاب ہو گیا، نمرود ناکام ہو گیا۔ موسیٰ اور فرعون، موسیٰ کامیاب ہو گیا، فرعون ناکام ہو گیا۔ یہ ساری انسانی تاریخ بتا رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل ناکام ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے۔ اس طرح آج تک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انسانی تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ جس نے ایمان اختیار کیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے نیک اعمال کیے، عمل صالح اختیار کیا، وہ کامیاب ہو گیا، جس نے ایک دوسرے کو حق کی طرف دعوت دی، حق کی تلقین کی، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس راہ میں جو مشکل اور پریشانی آئی اس کو برداشت کر لیا، صبر کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جو ان 4 صفات سے خالی ہے وہ ناکام ہو گیا۔ یہ تاریخ انسانی اس بات کی گواہی دے رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، انسان کی جو عمر ہے، 40 سال، 60 سال، 70 سال، یہ بھی ایک زمانہ ہے۔ یہ عمر اور زمانہ گواہی دے رہا ہے کہ جو انسان ان 4 صفات سے متصف نہیں ہوگا، اس کی عمر اس پر گواہی دے رہی ہے کہ وہ ناکام ہو گیا۔ پتہ کب چلے گا؟ پتہ قیامت کے دن چلے گا کہ وہ انسان دنیا میں کیا کر کے آیا ہے۔ لہذا جس انسان نے اس عمر کی قدر کر لی، اس عمر کے ذریعے آخرت کی تیاری کر لی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے اس عمر کو ضائع کر دیا،
لاہ و لعب میں اور لایانی اور بے مقصدیت میں، تو زمانہ یعنی انسان کی عمر اس پر گواہی دے رہی ہے کہ وہ ناکام ہو گیا ہے۔ لہذا ہر انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ گزر تو رہی ہے، اس زندگی کی مثال برف کی ہے، جیسے برف پگھل رہی ہے ویسی یہ عمر پگھل رہی ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے الٹا حساب ہے، کسی کی عمر اگر 40 سال ہو تو جب 41 ہو جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اور جدید دور میں تو باقاعدہ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے 41 کا ہو گیا، مبارک ہو۔ حالانکہ وہ 41 کا ہوتا نہیں ہے، بلکہ اس کی تقدیر میں جو عمر لکھی ہوئی ہے اس میں سے 41 کم ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی زندگی 70 سال ہے تقدیر میں، اب 40 سال گزر گئے تو باقی تو 30 بچ گئے، جب 41 کا ہو گیا تو اب اس طرف 29 ہو گئے، ادھر 41 تو گزر گئے ہیں، وہ تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، جو ہاتھ میں ہے قیمت تو اس کی ہے، تو ہاتھ میں تو 29 رہ گئے، 41 تو ختم ہو گئے، تو جو ختم ہو گئے اس پر کس بات کی ہیپی برتھ ڈے، وہ تو چلے گئے، وہ تو ختم ہو گئے ہیں۔ لیکن انسان اس بات کو سمجھتا نہیں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے، انسانی عمر گواہ ہے کہ وہ انسان خسارے میں جس نے ایمان قبول نہیں کیا، جس نے نیک اعمال نہیں کیے، جس نے حق کی تلقین نہیں کی، وہ ناکام ہو گیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ مختصر صورت یہی جو ہے انسان کے لیے کافی ہے۔ اگر پورا قرآن نہیں آتا، صرف یہی ایک صورت آ جاتی تو انسان کی ہدایت اور تعلیم کے لیے یہی ایک صورت کافی تھی، اسی میں پورا سبق اور پورا مضمون موجود ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ خصوصاً رمضان اس بات کے لیے ہمیں آمادہ کر رہا، تیار کر رہا ہے کہ ہم اعمال صالحہ اور اعمال خیر کی طرف متوجہ ہوں۔ یہی اعمال صالحہ قیامت کے دن کام آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی شے کام نہیں آئے گی۔ نہ وہاں دوستی کام آئے گی، نہ رشتہ داری کام آئے گی، نہ تعلقات کام آئیں گے، نہ نسبت کام آئے گی۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، وہاں جس کا پلڑا بھاری ہو گیا وہی کامیاب ہو گیا۔ ومن خفت موازینہ، اور وہاں جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا فاولئک الذین خسروا انفسهم، انہوں نے اپنے جانوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ لہٰذا اس زندگی کی قدر کریں، اور جو عمر باقی ہے اس عمر میں ایسے اعمال کریں جس کے نتیجے میں رب کی رضا اور جنت مل سکے۔ اعمال صالحہ کا تعلق صرف عبادات محضہ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ تک نہیں ہے، بلکہ اعمال صالحہ کا تعلق اس پوری زندگی سے ہے۔ اگر آپ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں یہ بھی اعمال صالحہ ہے، اگر آپ اولاد کی تربیت کر رہے ہیں یہ بھی اعمال صالحہ ہے، اگر آپ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک رکھتے ہیں تو یہ بھی اعمال صالحہ ہے، اگر آپ رشتہ داروں کے حق ادا کرتے ہیں تو یہ بھی اعمال صالحہ ہے۔ یعنی غرض ہر وہ عمل جو نیکی کا عمل ہو، یہی در حقیقت قیامت کے دن وزن اعمال میں شمار ہوگا اور اس کو بھاری کرے گا۔ لہٰذا والعصر، زمانہ گواہ ہے اس شخص کے حق میں جس نے ایمان قبول نہیں کیا، جس نے آخرت کی تیاری نہیں کی، اور جو آخرت کی تیاری کر لے گا اور جو آخرت کے لیے توسے اور زاد راہ جمع کر لے گا، اس کے لیے خسارہ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے سراسر کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔